السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو. دس از احساس محبت بائی عائشہ عمر. عائشہ عمر کا تمام سامعین کو السلام علیکم. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ. کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی تھی. صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی. نیدا کی بند آنکھوں سے ایک آنسو تکیے پر گرتا ہے. ایان کی نگاہ وہ لمحہ چپ چاپ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. وہ کچھ نہیں کہتی، بس تکیے کے ایک کونے سے وہ آنسو صاف کرتا ہے، بغیر چھوئے، بغیر بولے. اور پھر ایان آہستہ سے کہتا ہے، سو جاؤ نیدا، میں ہوں یہاں، کل تمہارے ساتھ چلوں گا، سب سہنے کے لیے. نیدا کوئی جواب نہیں دیتی، بس ایک ہلکی سی سانس اس کے وجود سے باہر آتی ہے. وہ جاگ رہی ہے لیکن خاموش ہے. ایان بس اسے دیکھتا رہتا ہے، جیسے اس کے درد کو پلکوں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو. سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے پردوں سے جھانکتی ہے. نیدا واش روم سے نکلتی ہے، ہاتھ میں ہلکا سا لپ گلوس، چہرہ تازہ، بال سیدھے. آج وہ کچھ الگ لگ رہی ہے، جیسے دل کو خود کو سنوارنے کا فیصلہ کیا ہو. وہ الماری کھولتی ہے، انگلیاں شرٹس اور پینٹس پر پھسلتی ہیں. پھر ایک سفید شرٹ، نیوی بلو پینٹ نکالتی ہے. سامنے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے. نیدا مسکرا کر، کس میں اچھی لگوں گی؟ شاید آج وہی پہن لوں جو اسے پسند ہو. آہستہ سے خود کو تیار کرتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، ہلکا سا کاجل اور لپ گلوس. کچن ایان ناشتہ بنوا رہا ہوتا ہے. ایان بال ٹھیک کرتا ہے، ہلکی سی ٹائی لگاتا ہے، کافی مگ میں ڈال کر کچن سے نکلتا ہے. ابھی وہ مڑا ہی ہوتا ہے کہ دروازے پر نیدا آ جاتی ہے. شرٹ سفید، نیوی بلو پینٹ، بال کندھوں پر اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ. ایان جیسے کچھ پل کے لیے ہلنا بھول جاتا ہے. نیدا آہستہ قدموں سے چلتی ہے، اس کے قریب آ کر اس کے گال پر ایک ہلکی سی چپ آواز کے ساتھ کس کرتی ہے. نیدا چمکتی آنکھوں سے، گڈ مارننگ مسٹر ایان، آفس جانے میں صرف 20 منٹ باقی ہیں. ناشتہ بھی کرنا ہے. میرے ساتھ چلو گے یا میں اکیلی چلی جاؤں؟ ایان اپنی جگہ پر ساکت رہ جاتا ہے، بس اسے دیکھتا رہتا ہے. اس کے لمس کی حدت، آواز کی شوخی اور آنکھوں کی چمک، سب کچھ ایک لمحے میں اسے قید کر لیتا ہے. ایان آہستہ مسکرا کر، تم روز ایسے جگاؤ گی؟ نیدا چالاکی سے، ممکن ہے اگر تم روز ساتھ ناشتہ کرو. ایان کافی کا کپ پکڑتے ہوئے، پھر تو میں زندگی بھر ساتھ کھانے کو تیار ہوں. نیدا فائلز میں مصروف ہے، اسکرین پر نظر جمائے، کانوں میں ایئر پیس، ہاتھوں میں اسٹائلز. ایان اپنے کیبن سے نکلتا ہے، کافی کا کپ ہاتھ میں لیے، آنکھوں میں شرارت. ایان مسکرا کر قریب آتے ہوئے، مس نیدا، ذرا ٹائم ٹیبل تو بتائیں، آج میڈم کو کتنا کام دینا ہے؟ نیدا نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر خشک لہجے میں بولتی ہے، نیدا، 10 بجے بورڈ میٹنگ، 12 بجے آن لائن کانفرنس، 3 بجے روہیل کا پریزنٹیشن اور 5 بجے آپ کا ٹیسنگ بند کر کے کام پر دھیان دینا. ایان ہنستے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے. آؤچ. دروازہ کھلتا ہے، روہیل اندر آتا ہے. روہیل اعتماد سے، گڈ آفٹرنون سر، ایز ڈسکسڈ آئی ہیو گوٹ دا احساس پرفیوم ڈیمو. نیدا سائڈ پر ہو کر پروڈکٹ اٹھاتی ہے. چھوٹی بوتل، بچکانہ سا کلر، ڈھکن پر اسمائلی. نیدا آبروش چڑھا کر، یہ تو بچوں کے لیے پرفیوم لگتا ہے. روہیل، جی میڈم، بچوں کے لیے ہی ہے، اس میں ایسا کوئی کیمیکل نہیں جو ہارمفل ہو. نیدا کیپ کھولتی ہے، سونگتی ہے، پھر انگریڈینٹ پڑھتی ہے. اچانک اس کا لمحہ سخت ہو جاتا ہے. نیدا، یہ پروڈکٹ ہارمفل ہے مسٹر روہیل. آپ نے یہاں پریزرویٹو XYZ شامل کیا ہے جو بچوں کی اسکن پر ریش کریٹ کر سکتا ہے. روہیل چونک کر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہماری لیب نے تو پروف کیا ہے. نیدا سخت لہجے میں، آپ کی لیب یا آپ کی لائز؟ یہ FDA انگریڈینٹ کی وارننگ لسٹ میں ہے. آپ ڈفٹ ہو تو چیلنج کر لیں. آپ کو ڈاؤٹ ہو تو چیلنج کر لیں. روہیل غصے میں،
तो खुद बना लें मैडम, बड़ा आसान लगता है ना। निदा सर्द लहजे में चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर रोहेल। अयान जो एक तक खामोश तमाशा देख रहा था संजीदा लहजे में, रोहेल आप जा सकते हैं अभी। निदा फाइल बंद करते हुए, सर एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, एक ही नाम, एहसास होगा। एक हफ्ता रोहेल के वर्जन और आप, और एक हफ्ता मेरा। जिसका प्रोडक्ट बेहतर होगा वो जीतेगा। रोहेल तभी से, और अगर आप हार गई, निदा आहिस्ता से पूरे यकीन से, अगर मैं हार गई तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप हारे तो अपनी कंपनी बंद करेंगे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं कि आप अब तक फेक प्रोडक्ट बेचते आए हैं। सकूत छा जाता है। अयान की आंखों में फखर, निदा की आंखों में आग। सीन ऑफिस की लैब, दोपहर का वक्त। कमरा साफ और रोशन है। दीवार पर एक वाइट बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मिशन एहसास, असली खुशबू। मेज़ों पर शीशियाँ, लैपटॉप, जड़ी बूटियों की तेल और कागजात रखे हैं। हर तरफ काम का माहौल है। निदापुर तमाद अंदाज में, हमें सिर्फ 7 दिन मिले हैं। हमें बच्चों के लिए एक ऐसी खुशबू बनानी है जो सिर्फ अच्छी ना हो बल्कि महफूज भी हो। अली केमिस्ट, मैडम हमने 3 जड़ी बूटियों का इंतखाब किया है, कैमोमाइल, लिवेंडर और कैंडियोला। निदा सर हिलाकर, बहुत अच्छा अली, कैमोमाइल बच्चों को सुकून देती है, ये ज़रूर शामिल होगा। माहा रिसर्च टीम, मैडम हम इसे पानी पर भी मम्मी करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी बच्चे को एलर्जी ना हो। निदा नरमी मगर मजबूत लहजे में, बिल्कुल दुरुस्त। सॉरी गाइस, दरवाज़ा खोलने चली गई थी, दरअसल कुछ लोग आए थे। है बिल्कुल दुरुस्त। इस प्रोडक्ट का हर कतरा एतमाद होना चाहिए। याद रखो हर बच्चा एक जज्बा है और हम इस जज्बे को एहसास में बंद कर रहे हैं। काशिफ डिज़ाइन की, मैडम बोतल का डिज़ाइन तैयार है। हल्की नीली रंग की बोतल होगी, इसका ढक्कन बादल जैसा होगा और लेबल पर लिखा होगा मासूम खुशबू। निदा हल्की सी मुस्कुराकर, बहुत खूब, इस खुशबू को दिल से जोड़ो। हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लोगों को एतमाद दे रहे हैं। अब एक तेज़ रफ्तार मंजर दिखाया जाता है, शीशियों की माया डाला जा रहा है। निदा खुद मास्क पहनकर खुशबू चेक कर रही है। टीम मेंबर्स नोट्स ले रहे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पर फॉर्मूले चेक कर रहे हैं। डिज़ाइन बोर्ड पर बोतल की तस्वीर बन रही है। निदा सबके बीच में खड़ी होकर कहती है, ये सिर्फ खुशबू नहीं है, उन सब के लिए जवाब है जो लोगों को धोखा देते हैं। अब हम दिखाएंगे असल एहसास की ताकत। सब मिलकर जोश से बोलते हैं, जी मैडम। निदा अपने काम में मसरूफ़ है, बाल बंधे हुए, आंखों में थकन है, लेकिन चेहरे पर अज़म साफ नज़र आ रहा है। एक हाथ में खुशबू की शीशी, दूसरे हाथ में नोट्स। दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है। अयान हाथ में लंच का बैग पकड़े अंदर आता है, खामोशी से दरवाज़ा बंद करता है। एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा निदा को देखता है। अयान मुस्कुराकर छेड़ने वाले अंदाज में, मैडम निदा खान, आप तो दुनिया को बचा रही हैं या खुशबू बना रही हैं? निदा चौंकती है, सर उठाकर देखती है। निदा हल्का सा हंसते हुए, खुशबू ऐसी बना रही हूँ जो दुनिया को बदल दे। अयान, अच्छा तो आज खाने का भी प्रोग्राम नहीं, ये सब कुछ गैस और शीशियों पर कुर्बान कर दिया। वो लंच टेबल पर रखता है। निदा मसरूफ़ अंदाज में, अयान अभी टाइम नहीं है, फार्मूला मिक्स करना है। अयान चीज़ें खोलते हुए शरारत से, एक शर्त पर खाना खाओगी, मुझे बताओगी क्या प्लान है, क्या सोचा है? निदा सर झटककर, प्लान ये है कि एहसास की खुशबू सबसे अलग हो, सबसे पाक हो, और एक हफ्ते में हम सब कुछ साबित कर देंगे। अयान मजाक करते हुए, बस मैं समझा था आप मुझे बताएंगी रात का खाने का क्या प्लान है, या ऑफिस के बाद चाय
کون پلائے گا؟ نیدا ہنستے ہوئے، ایان آپ سے چھیڑنے آئے ہیں یا واقعی فخر کرنے بھی؟ ایان تھوڑا سنجیدہ ہو کر نرم لہجے میں، فخر وہ تو تم پر روز ہوتا ہے، لیکن آج خاص طور پر، کیونکہ تم صرف کام نہیں کر رہی، تم کسی کے جھوٹ کو جواب دے رہی ہو۔ نیدا خاموش ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے، لیکن مسکرا دیتی ہے۔ نیدا چلو پھر کھاتے ہیں، تم نے میرے لیے کھانا لانے کی زحمت کی تو ایان انکار نہیں کر سکتی۔ ایان چمچ پکڑاتے ہوئے، نہیں بس یہی چاہیے تھا۔ نیدا خان کا کام بھی اور کمپنی بھی دونوں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ دونوں ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کمرے کی لائٹس مدھم ہیں۔ ایان بیڈ پر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ میں نیدا کا وہ مگ پکڑا ہوتا ہے جس سے ہمیشہ چائے پیتی ہے۔ کمرہ بالکل خاموش ہے اور صرف کھڑکی کی ٹک ٹک۔ ایان دل میں ادھلی مسکراہٹ کے ساتھ، کتنا شور کرتی ہو تم نیدا، اور آج عجیب سی خاموشی ہے۔ وہ اٹھ کے بیڈ کے کونے میں رکھے نیدا کے دوپٹے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور آہستہ سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ایان چپ چاپ نرمی سے، پتہ ہے مجھے لگتا ہے تم کام کی دیوانی ہو، اب لگتا ہے تم ہو ہی دیوانی، بس میری نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا ہے، سیکیورٹی کیمرہ چیک کرتا ہے۔ نیدا لیب میں ہے، ایکس رے ڈاکومنٹس ڈرافٹ چیک کر رہی ہے، بال بندھے، آنکھوں میں سنجیدگی۔ ایان چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا ہے۔ ایان آہستگی سے، یہ لڑکی ساری رات گزار لے گی ڈیٹا کے ساتھ، پر ایک میسج نہیں کرے گی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہے، تکیے کے نیچے نیدا کی فوٹو رکھتا ہے۔ ایان چلو کام ختم ہو جائے تو شاید تمہیں میرا خیال آ جائے، یا شاید پھر بھی نہ آئے۔ پھر وہ کروٹ لے کر لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بس اتنا کہتا ہے، اور میں تو صرف وہی ہوں جو تمہیں ہر حال میں چاہتا ہے، چپ چاپ۔ نیدا آفس پہنچی تو تھکن صاف چہرے سے جھلک رہی تھی، ساری رات لیب میں کام کیا تھا۔ نیدا آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتی، فائل کھولتی ہے، کچھ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر پلکیں بوجھل ہونے لگتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایان آفس میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں ناشتہ کا ٹفن، نرمی سے دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ ایان کا دل ایک لمحے کو رک سا جاتا ہے۔ آہستہ سے وہ چلتا ہے، پاس آتا ہے، نرمی سے اپنا کوٹ اتارتا ہے اور نیدا کے کندھوں پر رکھ دیتا ہے، پھر ایک نظر اس اور دیکھتا ہے جیسے دل سے دعا دے رہا ہو۔ ایان آہستہ سے، دل میں، تم نے خود کو سب کے لیے تھکا دیا ہے، اب کچھ پل اپنے لیے سونا بھی سیکھ لو۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتا ہے، پھر آہستگی سے کمرے کی روشنی بند کرتا ہے تاکہ نیدا آرام کر سکے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک بار اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، ایک مسکراہٹ کے ساتھ۔ ایان دل میں، کام کے لیے جیتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں تم زندگی کے لیے بھی جیو نیدا۔ پھر وہ دروازہ آہستہ سے بند کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد آفس کا وہی کمرہ۔ نیدا کی آنکھ کھلی، ایک لمحے کو اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں ہے۔ آنکھیں موڑے ہوئے وہ آہستہ سے سیدھی ہوئی، تبھی اس کے کندھوں پر ایان کا کوٹ کا وزن محسوس ہوا۔ وہ چونک کر دیکھتی ہے، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، پھر آہستہ سے مسکرا دیتی ہے۔ نیدا دل میں، دھیمی آواز میں، پتہ بھی نہیں چلا کب تم میرے اتنے قریب آ گئے۔ وہ اٹھتی ہے، ٹیبل کی طرف جاتی ہے، وہاں ناشتہ رکھا ہوتا ہے، نرمی سے ڈھکن ہٹا کر دیکھتی ہے، اس کی پسندیدہ چیزیں۔ وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے جیسے تھکن دل سے اتر رہی ہو۔ تبھی وہ پیچھے ایک کاغذ پڑا دیکھتی ہے، ایک چھوٹا سا نوٹ، ایان کی لکھائی میں، جب جاگو تو ناشتہ کر لینا، تمہارے بغیر آفس سونا لگتا ہے۔ ایان۔ نیدا کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، مگر وہ آنسو نہیں گراتی، نرمی سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور خود سے کہتی ہے، نیدا نہیں، اب کمزور نہیں، ایان تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، اب مجھے خود کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے بھی۔ وہ کوٹ کو نرمی سے پکڑ کر سینے سے لگا لیتی ہے، ایک پل کے لیے، پھر اسے واپس کرسی پر رکھ دیتی ہے، ناشتہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ آفس کا وہی کمرہ۔ نیدا اپنی فائلوں میں پلیت، مگر ذہنی طور پر کہیں اور۔
ہاتھ میں قلم مگر دھیان بس ایک چہرے پر، ایان۔ ندا دل میں سوچتی ہے، پتہ نہیں کیوں اس کے آنے سے دل کو سکون ملتا ہے، عجیب سا سکون، جیسے وہ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے اور ایان خاموشی سے اندر آتا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے، کیا سوچا جا رہا ہے مسز ایان؟ ندا جلدی سے دانتوں کے نیچے زبان دباتے ہوئے، کچھ نہیں، بس احساس کے پرفیوم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایان ہنس پڑتا ہے، آہستہ آہستہ قریب آتا ہے، ایان چھیڑتے ہوئے، ہاں ہاں سچ سچ بتاؤ، کب تک چھپاؤ گی؟ تم تو اب میرے رنگ میں رنگ دی جا رہی ہو۔ ندا نظریں چراتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آتی ہے مگر وہ اسے چھپاتی ہے۔ ندا نرم لہجے میں، ایان کام کرنے دو ورنہ پھر تم کہو گے ندا وقت ضائع کرتی ہے۔ ایان قریب ہو کر دھیمی آواز میں، وقت تمہارے ساتھ ضائع نہیں ہوتا، یادگار بن جاتا ہے۔ ندا اس کی بات پر ایک پل کو خاموش رہتی ہے، نظریں چھپی ہوئی، دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ آفس کی کانفرنس روم میں ہلکی روشنی، ٹیبل پر لیپ ٹاپ اور انالائسس رپورٹس۔ ندا کمپیوٹر اسکرین پر جھکی ہوئی، اس کی آنکھوں میں تھکن مگر دل میں عزم، انالائسس تقریباً ہو چکی ہے۔ ایان کافی لے کر آتا ہے، نرمی سے ندا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایان نرمی سے، یہ لو، تھوڑا خود پر بھی رحم کر لو۔ ندا سر اٹھاتی ہے، نظریں تھوڑی سی نرم ہوتی ہیں مگر فوراً پروفیشنل انداز میں اپناتی ہے۔ ندا شکریہ، بس تھوڑا سا باقی ہے۔ ایان اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے، نظریں اس کی محنت اور جنون کو دیکھ کر نرم ہو جاتی ہیں۔ ایان، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے احساس صرف پرفیوم نہیں، تمہاری زندگی کا ایک مقصد بن گیا ہے۔ ندا گہری سانس لیتے ہوئے، یہ صرف پرفیوم نہیں، ایک جنگ ہے ان بچوں کے لیے جنہیں ہر روز نقصان میں بیچ دی جاتی ہے۔ اگر میں ایک بھی معصوم کو بچا سکوں تو یہی میری کامیابی ہوگی۔ ایان متاثر ہو کر اسے دیکھتا ہے، ایان آہستگی سے، اور میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں ندا، تم صرف بچوں کی جنگ نہیں لڑ رہی، تم میری دنیا بدل رہی ہو۔ ندا ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، خاموشی کچھ لمحوں کے لیے گہری ہو جاتی ہے، پھر وہ انالائسس کی طرف مڑتی ہے۔ ندا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، پہلے جنگ جیت لیں پھر جذبات پر بات کریں گے۔ ایان چھوڑتے ہوئے، ڈن مسز تجربہ کار۔ دونوں ایک ساتھ انالائسس پر چھپ جاتے ہیں مگر دل کہیں اور دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ آفس کا لان اور دوپہر کا وقت۔ ندا ہاتھ میں چھوٹی سی خوشبو کی بوتل لے کر لائبریری سے بھاگتی ہوئی ایان کے پاس آتی ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی محنت کا نتیجہ لے کر آ رہا ہو۔ ندا سانس پھولتے ہوئے پرجوش لہجے میں، ایان دیکھو، آخرکار یہ تیار ہو گیا، احساس، میرا پہلا پرفیوم۔ ایان اسے دیکھتا ہے، ندا اتنی قریب ہوتی ہے کہ ایان کو بس اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ ندا جلدی سے بوتل کھول کر، خود اسمیل کرو، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ ایان تھوڑا سا جھک کر خوشبو سونگھتا ہے، ایک پل کو خاموش ہو جاتا ہے، پھر دھیرے سے بولتا ہے، ایان گہرے لہجے میں، قسم سے یہ خوشبو نہیں، جادو ہے، دنیا کی بہترین خوشبو۔ ندا خوش ہو کر ہنستی ہے، ندا تو پھر احساس کے لیے پرفیکٹ ہے نا؟ ایان اس کی طرف جھکتا ہے، نظریں ندا کے چہرے پر گہرائی سے جمی ہوتی ہیں۔ ایان شرارتی انداز میں، خوشبو اچھی ہے پر مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ڈینجرس وہ ہے جو خوشبو لگا رہی ہے۔ ندا پلکیں جھکا لیتی ہے، اس کی گردن سرخ ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ندا شرماتے ہوئے، ایان آفس ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے آہستہ سے، پتہ ہوتا کہ آفس ہے تو تم کبھی اتنی قریب آتی؟ ندا ایک لمحے خاموش ہو جاتی، پھر شرارت سے کہتی ہے، ندا نہیں آتی، پر تمہارا ری ایکشن تو ورتھ اٹ تھا۔ ایان ہنس پڑتا ہے، ندا بلش کرتی ہے اور جلدی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور گالوں کا رنگ سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ نرمی سی روشنی، کانفرنس روم میں ندا تنہا بیٹھی ہے، میز پر پرفیوم، ملٹیپل سیمپلز، چارٹس اور نوٹس بکھرے ہوتے ہیں۔ اس کے بال دھیرے سے بندھے ہوتے ہیں، آنکھوں کے نیچے تھکن واضح
मगर जज्बा वैसा ही महसूस। निदा अपने आप से प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते हुए। टैगलाइन एहसास, हर लम्स, हर याद की खुशबू, एहसास जो दिल को छू जाए। हाँ, ये बेहतर है। वो लिपस्टिक से कुछ प्रिंटर्स पर निशान लगा रही होती है, कुछ कैलकुलेटर्स, कुछ चार्ट्स। उसका दिमाग फोकस टू 100% में होता है। पीछे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है। अयान चुपके से आने लगाता है, हाथ में कॉफ़ी के 2 मग। वो एक लम्हे को निदा देखता है, उसके हल्के बिखरे बाल, पेशानी पर पड़ी लकीरें और कॉन्सन्ट्रेशन जैसे पूरी दुनिया भूल चुकी हो। अयान दिल से मुस्कुराते हुए, ये लड़की तो वाकई दुनिया जीतने निकली है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है, एक कप निदा के पास रखता है। निदा चौंक कर, ओह तुम। अयान मुस्कुराकर, पहले कॉफ़ी पियो फिर दुनिया को पता करना। निदा, मुझे प्रेजेंटेशन फाइनलाइज करनी है, बहुत काम है। अयान कुर्सी खींच कर बैठता है। मदद करूं या बस ऐसे ही देखूं कि तुम कितनी खूबसूरत से ख्वाब को हकीकत में बदल रही हो। निदा मध्यम हंसी के साथ, तुम आज यूजुअली स्वीट क्यों हो? अयान शरारती से, क्योंकि आज तुम यूजुअली इंस्पायरिंग लग रही हो। निदा थोड़ा सा ब्लश करती है, मगर फ़ौरन फोकस वापस काम पर। निदा गहरी सांस लेते हुए, बस प्रेजेंटेशन में एक इमोशनल पंच चाहिए। एहसास सिर्फ परफ्यूम नहीं है, मेरे दिल की खुशबू। अयान, फिर तो प्रेजेंटेशन में तुम्हारी आवाज़ होनी चाहिए, ना कि कोई वॉइस ओवर। लोग तुम्हें सुनेंगे तो खुशबू महसूस करेंगे। निदा धीरे से मुस्कुराते हुए, अयान तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं तुम क्या कह गए। अयान उसकी आंखों में देखता है, वो लम्हा खामोश होता है, मगर बहुत कुछ कहता है। एडिटोरियम मेहमानों से भरा होता है। मेहमान, बिजनेस पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़, सबकी नज़रें उस स्टेज पर जमी होती हैं जहां आज एहसास परफ्यूम की 2 लॉन्चेस का सामना है। रुहेल वर्सेस निदा। स्टेज के साइड में अयान खड़ा होता है, हाफ पे कॉफ़ी, नज़रें सिर्फ निदा पर। अयान दिल में आहिस्ता से, आज तो वाकई कातिल लग रही हो मिसेस अयान। निदा उसका उस दिन सादा मगर क्लासी वाइट शर्ट एंड ब्लैक फ्लेयर्ड ट्राउज़र में होती है। बाल बंधे हुए होते हैं, हल्की सी न्यूड लिपस्टिक और कॉन्फिडेंट आंखों से झलक रहा होता है। रुहेल माइक लेता है, वेलकम एवरीवन, आई एम प्राउड टू प्रेजेंट एन ब्रांड न्यू किट स्पेशली मेड फॉर द डेलिकेट नीड्स फॉर चिल्ड्रन। एहसास परफ्यूम, नॉन टॉक्सिक, लाइट एंड यूनिक। वो अपना प्रेजेंटेशन देता है। स्लाइड पर फैंसी इमेजेस और स्टैट्स होते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं। फिर निदा का नाम लिया जाता है। हॉल में हल्की सी सरगोशी। निदा आहिस्ता से कदम बढ़ाती है। वो पोडियम पर पहुंचकर माइक थामती है। एक सुकून और ठहराव उसकी आवाज़ में होता है। निदा, थैंक यू मिस्टर रुहेल, बट अ नेम डज नॉट डिफाइन अ प्रोडक्ट। एहसास सिर्फ एक खुशबू नहीं, ये एतमाद है, हिफाजत है, माँ के हाथ की दुआ जैसा कंफर्ट। स्लाइड्स चलती हैं, चार्ट, फार्मूलाज, लैब एनालाइज, चाइल्ड स्किन रिएक्शन, रिजल्ट। निदा गहरी नज़र रुहेल पर डालकर, मिस्टर रुहेल, आपके परफ्यूम में मिथाइल पैराबेन की मिकदार अलाउड लिमिट से ज़्यादा है, जो बच्चों के जिल्द के लिए खतरनाक है। हॉल में एकदम खामोशी छा जाती है। निदा आगे बढ़ती है, और ये इंग्रेडिएंट आपने छुपाया भी, मगर बदकिस्मती से हमने लैब में असल फार्मूला निकाल लिया। रुहेल के चेहरे का रंग उड़ गया। निदा माइक्रोफोन के करीब होकर, और अब मेरा एहसास। वो अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है। एक छोटा साइज चाइल्ड सेफ बोतल दिखाती है। स्क्रीन पर स्लाइड चलती है, 0 टॉक्सिक, 100% नेचुरल एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। फिर वो परफ्यूम की बोतल ऑडियंस की तरफ करती है। निदा, ये खुशबू सिर्फ स्मेल नहीं, ये माँ के लम्स की याद है, और ये आपके ट्रस्ट की ज़मानत है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। अयान किनारा पकड़कर ज़ेरे लब मुस्कुराता है। अयान कहता है, बस करो कातिल हसीना, कोई बच ना जाएगा आज।
روحیل چپ نظریں جھکی ہوئی اور نیدا کی فاتحہ کے اسٹیج سے نیچے اترتی ہے۔ لاؤنج ایونٹ کے فوراً بعد بلڈنگ کا چھوٹا سا ٹیرس۔ نیدا اپنی پریزنٹیشن کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر آتی ہے۔ ہلکی ہوا، آسمان کے رنگ۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ بالوں کی چند لٹیں چہرے پر آتی ہیں مگر وہ انہیں پیچھے نہیں کرتی۔ ایان آہستہ آتا ہے، ہاتھ میں 2 کپ کافی۔ وہ ایک کپ نیدا کو تھماتا ہے اور کچھ دیر بغیر کچھ کہے اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں، مجھے لگتا ہے جو بات میں مہینوں سے نہیں سمجھا سکا تم نے ایک دن میں سب کو سمجھا دی۔ نیدا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، میں نے سچ دکھایا ہے، باقی سب تمہارا دیا ہوا حوصلہ تھا۔ ایان نزدیک آتے ہوئے، نظریں نیدا کی آنکھوں میں، نہیں نیدا، سچ دکھانے کی ہمت تم میں ہی تھی۔ تم نے صرف احساس نہیں بنایا، تم نے لوگوں کا اعتماد واپس دلایا ہے۔ نیدا نظریں چرا لیتی ہے۔ ایان ہلکی شرارت سے، ویسے بھی جو آج تم نے پہنا تھا پریزنٹیشن سے پہلے آدھے لوگ کنونس ہو چکے تھے۔ نیدا شرما جاتی ہے، نظریں نیچے جھکا جاتی ہے۔ نیدا، ایان مسکرا کر، کیا کروں؟ جی